اور کامران یوسف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ کامران بھائی. آپ نے بہت کچھ رپورٹ کیا ہے سارے معاملے میں، تھوڑا سا آپ نے بیہائنڈ دا سین بھی کچھ کے حوالے سے بھی کچھ ٹویٹس کیے کہ ان مراحل سے گزر کے معاملہ ہے. تھوڑا سا ہمیں اگر آپ ایک کوئک ریویو دے سکیں کہ آپ کی اطلاعات اور تجزیے کا کیا ہے کمبینیشن، کہ یہ کن مراحل سے گزرا اور ابھی معاملہ کہاں کھڑا ہے ایگزیکٹلی؟ میرے خیال میں بہت کرٹیکل معاملات رہے. آئی تھنک اس میں جو پچھلا ایک ہفتہ پریسائسلی کہہ لیں، جب جیسے جیسے معاملات ڈیل کی طرف بڑھ رہے تھے اور خاص کر کے اسرائیل کی طرف سے جب انٹینسیفائی کیا گیا، خاص کر کے بیروت پر بھی حملے کیے گئے، تو وہ میرے خیال میں بالکل ایک کوشش تھی کہ اس سارے پروسیس کو ڈی ریل کیا جائے. اور خود پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ بتایا بھی، ایکنالج بھی کیا کہ کئی مواقعوں کے اوپر یہ لگا کہ یہ تمام جو پروسیس ہے وہ ڈی ریل ہو جائے گا، لیکن پاکستان نے ہمت نہیں ہاری. اور پھر یہ جو ساری بہت تیزی سے جو معاملات آگے بڑھے، اس میں واضح طور پر ایک جب آلریڈی یہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ شاید ورچولی ڈیل سائن ہو، اور پھر اس سے چند گھنٹے پہلے ہم نے دیکھا اتوار کے روز ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے شرارت کی اور بیروت پر حملے کیے. تو اس کے بعد پھر ایک الارم بیل تھا پورے جو لوگ اس میں انوالو بھی تھے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ اگر بیروت کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ ان کے لیے ریڈ لائن ہے اور وہ پھر ریٹیلیٹ کرے گا. تو جب آخری لمحات میں معاملات کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے تھے اس ڈیل کو لے کر کے، تو یہ خدشہ اس وقت بڑھنے لگا کہ اگر کوئکلی اس بارے میں، یعنی کہ جو اس میں ڈی ٹریکٹرز ہیں، اسپوائلرز ہیں، ان کو پیغام نہ دیا گیا تو یہ معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر رات گئے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی جو اناؤنس کیا کہ ڈیل ہو گئی ہے. 19 کو باقاعدہ طور پر جو سائننگ سیریمنی ہوگی، اب جنیوا کی جگہ اس کا مقام بھی بدل دیا گیا، وہ سوئٹزرلینڈ میں رہی ہے. مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک میسج بالکل کلیئرلی چلا جائے کہ کم وقت میں اب اسرائیل ہو یا کوئی بھی ہارڈ لائنرز ہوں، اگر اس پروسیس کو ڈی ریل کرنا چاہیں گے تو وہ ڈی ریل نہیں ہو سکتا. اور آج اس سٹیج پر ہم آ گئے ہیں، اور آپ نے ذکر بھی کیا امریکی صدر ٹرمپ کا، اور خود یہ امریکہ کے اندر بھی، اسرائیل کے اندر بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید اس سے پہلے یا کئی سالوں کے بعد آپ کو پہلی مرتبہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ذکر کر چکا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے. جو بنجمن نیتنیاہو تھے وہ سٹل کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو واپس اس طرف دھکیلیں، لیکن جو بنجمن نیتنیاہو ہیں وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ موجودہ جو ایران کی قیادت ہے بڑی ریشنل ہے، سمجھدار ہے، بڑے زبردست لوگ ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے. ہاں کہتے ہیں یہ تو صحیح بات ہے کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تو کبھی چاہتے ہی نہیں تھے رجیم چینج، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا رجیم چینج کا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھے ہیں رجیم چینج کو اتنے زیادہ کارگر ثابت ہوتے نہیں ہیں. بڑی مزیدار پہلو بھی ہے اس انتہائی سنجیدہ معاملے کے، بہت کچھ حساس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے لطیف پہلو بھی ہیں. لیکن یہ جو پہلو ہے اعزاز صاحب، آپ کا تو ظاہر ہے اوڑھنا بچھونا سفارتکاری ہے اور طویل عرصے سے الحمدللہ. یہ جو پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے دونوں اعتبار سے. یعنی ایک تو پاکستان کی اپنی تاریخ کی بالکل ایک نایاب ایک نئی مثال ہے، اور ویسے بھی دنیا کی تاریخ میں بھی کہ یعنی امریکہ اور ایران کی جنگ میں لگ رہا تھا ایوری تھنگ از ویریبل، دونوں کو ایک دوسرے پہ کسی بھی بات پہ بھروسہ نہیں ہے، ایک ہی فیکٹر کانسٹنٹ ہے وہ پاکستان. یعنی اس چیز کو ہم یعنی اس کی اہمیت کو کم تو نہیں کر سکتے نا، کہ ایسا معاملہ کہ جہاں فریقین کو ایک دوسرے پہ ذرہ برابر اعتماد نہ ہو، وہاں فریقین کا ایک ملک پر اعتماد ہو کہ یہ ڈیسیو بھی نہیں کرے گا، یہ کریڈیبل بھی ہے، یہ ڈیلیور بھی کرے گا، اس کی سرزمین پہ جا بھی سکتے ہیں، اس کو اپنی سرزمین پہ بلا بھی سکتے ہیں. یہ کمال ہے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں یا میں نے سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا. لیکن ہمیں دو فائدے تو مجھے فوراً ہی نظر آ رہے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ بھارت نے جو 10 سال سے ایک شور ڈال رکھا تھا کہ پاکستان کو عالمی تنہائی کریں گے، وہ ان کا تو بالکل ملیا میٹ ہو گیا سارا کا سارا پروگرام. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایران کے اندر جو جگہ تھی بھارت کو، انڈیا کو بہت زیادہ جگہ ملی ہوئی تھی، ایون بی ایل اے وغیرہ کو بھی جگہ ملی تھی. اب وہ سارا کا سارا جو ہے نا ایران کا رویہ پاکستان کی طرف بدل گیا ہے. اور مجھے آن گراؤنڈ لوگ جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب بی ایل اے کو وہاں جگہ نہیں مل رہی ہے، بالکل وہ بھاگ گئے افغانستان کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ دو فوائد بھی بہت بڑے فائدے ہیں. اللہ کرے اور بھی ہوں، ان سے سینکشنز اترے ہیں اور ہمارے پاس آئی پی گیس پائپ لائن آئے، ایران کے ساتھ زیادہ تجارت ہو، بارڈر ملتا ہے، بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں توجہ بھی گورنمنٹ کی اسی طرف ہی ہونی چاہیے
کہ اب ہم کوشش کریں کہ جتنا ہم اس میں سے ان ریئل ٹرمز، انٹینجبل ٹرمز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اب ہمارا حق بھی ہے. جب یہ بات چیت ہو رہی ہوگی تو اس میں بے شک ہم کردار ادا کریں، لیکن کوشش کریں کہ یہ کنسیشنز جو ہمیں ملنی ہیں ایران کے ساتھ تجارت کے حوالے سے، وہ اگر مل جائیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. تھوڑا سا آپ اس پہ ہی بتائیے نا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن، ظاہر ہے آپ سارے بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں کہ کب شروع ہوئی، کب تعطل کا شکار ہوئی. ایران اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کبھی چھپے الفاظ میں کبھی کھلے الفاظ میں کرتا رہا. وہ کہتے رہے کہ ہم تو اپنے سائڈ کا کام کر دیا، پاکستان کرے.